अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का लाशरीक मालिक व मुख्तार है। ए अल्लाह अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। सबसे पहले बात करेंगे रुयत चांद की। तो चांद नजर नहीं आया। यकुम जुल्हज्जा 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा यकुम अगस्त बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीब का इजलास के बाद ऐलान, कहा आज माह जुल्हिज्जा के चांद का शरई फैसला करने के लिए मौजूद है। पाकिस्तान में बेशतर मकामात का मतला अबर आलूद था, कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया है कि ईद बरोज हफ्ता यकुम अगस्त को होगी। पाकिस्तान में बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद था या गुबार आलूद। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमे मौसमियात के तमाम मराकज़ से भी अदम रोयत की रिपोर्ट दी गई। लिहाजा इत्तिफाक राय से फैसला किया गया कि यकुम जुल्हज्जा 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता यकुम अगस्त को होगी। सऊदी अरब में ईद 31 जुलाई को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा 23 जुलाई को होगा। मुकद्दस मकामात में बगैर परमिट दाखिला भी बंद है। आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब में ईद 31 जुलाई को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा 23 जुलाई को होगा, जबकि मुकद्दस मकामात में कोरोना वबा के पेश नजर बगैर परमिट दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई है और जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे भारी जुर्माना होगा। तकरीबन 10 रियाल उसे अदा करने पड़ेंगे। सऊदी अरब में हज की तैयारियां जारी हैं। गिलाफ काबा का निचला हिस्सा 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया है। 2 मीटर चौड़े सफेद काटन के कपड़े से गिलाफ काबा को ढक दिया गया है। गिलाफ काबा उठाने में गिलाफ काबा फैक्ट्री के 50 हुनरमंदों ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि सऊदी अरब में हज की तैयारियां जारी है। गिलाफ काबा का निचला हिस्सा 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का पायलट्स को जाली लाइसेंस जारी करने पर अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन के कंप्यूटर तक महफूज नहीं। भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। DG सिविल एविएशन ने कहा सिविल एविएशन में इस्लाहात ला रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा सिविल एविएशन चलाना आपके बस की बात नहीं। पायलट्स के जाली लाइसेंस मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी दुनिया में जाली लाइसेंस का स्कैंडल हमारा मशहूर हुआ। क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई? तकरीर नहीं सुनेंगे। शर्म का मकाम है कि पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। अवाम की जिंदगियां दाव पर लगा दी गयी। भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। बदनामी में पाकिस्तान जमीन की तह तक पहुँच चुका है। MD PIA अरशद महमूद मलक अदालत में पेश हुए और बताया कि जाली डिग्री वाले 750 मुलाजमीन को निकाला है। भर्तियों में मुलव्वस अफराद को भी निकाला गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों ने PIA पर सफर करना छोड़ दिया है। PIA को 450 पायलट्स की जरूरत ही क्यों है? केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मिशन क्लीन स्वीप का आगाज कर दिया। 28 जाली हवाबाजों के लाइसेंस मंसूख कर दिए और 93 मुअत्तल कर दिए। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अब्दुल सत्तार खोखर कहते हैं कि तहकीकात जारी हैं। तमाम काली भेड़ों को इंडस्ट्री से निकाल बाहर करेंगे। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। असली जहाज उड़ाने वाले जाली हवाबाज सिविल एविएशन अथॉरिटी के रडार पर आए तो कार्रवाई का आगाज हो गया। मशकूक करार दिए गए हवाबाजों में से 28 के इजाजतनामे मनसूख और 93 के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। हुकूमत की मंजूरी मिली तो DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाइसेंस मनसूखी के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
कार्रवाई की जद में आने वाले कौमी एयरलाइन के 7 पायलट्स और एक फिजाई मेजबान शामिल हैं। सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अब्दुल सत्तार खोकर कहते हैं कि तहकीकात जारी हैं। फोरेंसिक ऑडिट के जरिए मुकम्मल छानबीन की जा रही है। कोई भी कसूरवार अब एविएशन इंडस्ट्री में नहीं रह सकेगा। लगता है एनडीएमए को खत्म करना पड़ेगा। कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस में दस्तावेजात जमा न करवाने पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बरहम हो गए। अपने रिमार्क्स में कहा कि एनडीएमए को 3 बार हुक्म दिया मगर मशीनरी दरामद से मुतालिक कोई दस्तावेजात जमा नहीं हुई। मजीद बोले कि चेयरमैन एनडीएमए वजाहत करने में भी नाकाम रहे हैं। क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है हमारे साथ होशियारी की जा रही है। अभी तक ये भी नहीं बताया गया अल हफीज कंपनी किसकी है। मोजेस जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या एनडीएमए को खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म को सिफारिश कर दें। चेयरमैन एनडीएमए वजाहत करने में नाकाम रहे हैं। क्यों न चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। नुमाइंदा डिजास्टर मैनेजमेंट ने अदालत को आगाह किया कि अल हफीज कंपनी की मशीनरी एनडीएमए ने इम्पोर्ट नहीं की। इस पर मोजेस जज ने रिमार्क्स दिए कि एनडीएमए ने मशीनरी दरामद नहीं की मगर सहूलतकारी का तो काम किया। अभी तक अल हफीज कंपनी का मालिक सामने नहीं आ सका। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जहाज चार्टर करने और इसकी अदायगियों की तफसीलात कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के सरबराह का कहना था, कराची में इतना कैश कोई कैसे दे सकता है। वैक्सीन और अद्वियात की इम्पोर्ट की दस्तावेजात कहाँ हैं। नकद अदायगी इस कंपनी को की गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं था। लगता है चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने नकद अदायगी की है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, ये क्या तमाशा चल रहा है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतल्लिका हुकाम को अदालत को मुतमिन करना होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अदालत किसी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुँचने देगी। मुल्क के इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। सिर्फ जुबानी नहीं, दस्तावेज से शफाफियत दिखाना पड़ेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए एनडीएमए को फ्री हैंड और भारी फंड्स दिए गए। एनडीएमए अदालत और आवाम को जवाबदेह है। कोरोना, सैलाब, टेडी दल और सब कुछ एनडीएमए को सौंपा गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि एनडीएमए टेडी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अरबों रुपए कैसे खर्च किए जा रहे हैं। एहतजाज, जलसे, जुलूस और इस्तीफा भी काम न आए। शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिन और रात के औकात में होने वाली बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद गर्मी में जीना मुहाल कर दिया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग के साथ फॉल्ट्स की मुरम्मत के नाम पर भी 12-12 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कोई पुरसाने हाल नहीं और बिजली बंद कर दी जाती है। सज्जानी टाउन की बदतरीन सूरत हाल है जिसके मुख्तलिफ सेक्टर्स में 10 से 15 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। न्यू कराची में भी 10 से 12 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। लांडी और कुरंगी में भी 10 से 12 घंटे की बिजली की बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। किमाड़ी, गुलशन सिकंदराबाद, श्री जना कॉलोनी में 11-11 घंटे बिजली गायब है। गुलशन इकबाल गोट, पिपरी, घगर फाटिक समेत मलीर के मुख्तलिफ गोटों के रहायशी भी अजियत में मुब्तला हैं। बल्दिया टाउन, सईदाबाद, महाजर कैंप, मवावश गोट में गैर इलानिया लोड शेडिंग की शिकायत सामने आ रही हैं। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के मामले पर नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। फैसला लोड शेडिंग के मामले पर बनाई गई कमेटी की तहकीकात के नतीजे में किया गया है। शहर कायद के बासियों से के इलेक्ट्रिक की नाइंसाफियों पर नेपरा का के इलेक्ट्रिक को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की जानब से लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की रोशनी में किया। नेपरा की जानब से जारी एलामिया में कहा गया है कि तहकीकात की रोशनी में शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। डीजी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की सरबराही में नेपरा टीम ने 4 रोज तक कराची में जाकर इंक्वायरी की थी। जराये के मुताबिक नेपरा टीम ने के इलेक्ट्रिक की बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग का डाटा हासिल किया था, जबकि नेपरा की तहकीकाती टीम ने के इलेक्ट्रिक के सारिफीन से मुलाकातें भी की थी। जराये के मुताबिक ओवर बिलिंग से मुतालिक के इलेक्ट्रिक सारिफीन की 810 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई थी और ओवर बिलिंग की शिकायत पर 576 सारिफीन की जानब से खत भी लिखे गए थे। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی شکایات پر عوامی سماعت کے دوران چیئرمین نیپرا نے ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین نے صارفین کو شکایات نیپرا کو بھجوانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ کے الیکٹرک کے بعد 7 سرکاری ڈیسکوز کی کارکردگی پر عوامی سماعت، شہریوں کی جانب سے شکایات کے انبار۔ نیپرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ پر عوامی بیٹھک ہوئی۔ چیئرمین نیپرا کا ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں سماعت چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی زیر صدارت ہوئی۔ وائس چیئرمین سیف اللہ چٹھا، ممبر نیپرا سندھ اور بلوچستان، اعلی حکام، وزیر توانائی سندھ، تاجر برادری نے شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیسکو اور سیپکو نے لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی ساری ذمہ داری کنو اور بجلی چوری پر ڈال دی۔ چیئرمین نیپرا نے ریمارکس دیے کہ صارفین بل ادا کرتے ہیں، بجلی نہیں ملے گی تو کارروائی ہوگی۔ ہیسکو میں زیادہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق ہمیں تو سندھ کے وزیر توانائی کا خط آیا ہے، صارفین کی شکایات سن کر جو ازالہ ہو سکتا ہے کرنا ہوگا۔ سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ نے ویڈیو لنک پر سماعت کے دوران نیپرا حکام کو بتایا کہ ہیسکو اور سیپکو میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ مسئلے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا مگر لوڈ شیڈنگ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ریجن سے خاتون نے چیئرمین نیپرا سے شکایت کی کہ 4 سال سے ہیسکو کے دفاتر کے چکر لگا رہی ہوں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی نے سی ای او سے پوچھا کہ شکایت پر کیا کارروائی عمل میں لائی گئی، خاتون کا مسئلہ 4 سال تک حل کیوں نہ کیا۔ چیئرمین نیپرا نے خاتون کا ہیسکو سے متعلق کیس نیپرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد منگوانے کا حکم دے دیا۔ ہیسکو اور سیپکو ریجن کے صارفین کی شکایات براہ راست نیپرا کو بھجوانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ نیپرا ہیڈ کوارٹر میں عوامی سماعتوں کا سلسلہ 24 جولائی تک جاری رہے گا، جس کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ نیپرا اتھارٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل خبر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کی شدید مزاحمت کی گئی۔ جدوجہد آزادی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں ملک کی داخلی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو آئندہ ماہ 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں 5 اگست 2019 کے بعد سے جاری مظالم کی شدید مذمت کی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے جدوجہد آزادی میں جام شہادت نوش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں پاک فوج کی تیاریوں اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف کو کورونا کی روک تھام اور ٹڈی دل پر قابو پانے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے عید قربان اور محرم الحرام میں وبائی حملوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کورونا کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کم خرچ بالا نشین، نہ خریداری ہوگی نہ خرچہ ہوگا۔ حکومت کے کرنٹ خسارہ کم کرنے کا راز معلوم ہو گیا۔ درآمدات کم ہونے سے گزشتہ مالی سال پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہلے سے 78% کم رہا۔ تاہم ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کی وجہ سے مجموعی قومی پیداوار بھی پہلے سے 5.3% کم رہی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2019-20 کے دوران بیرونی کھاتوں کا خسارہ 2.96 کروڑ 7 لاکھ ڈالر رہا۔ یہ خسارہ گزشتہ سال سے 10.46 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کم ہے۔ مالی سال کے دوران ملکی برآمدات میں بھی 7.2% کمی ریکارڈ کی گئی۔ صنعتی سرگرمیاں سست ہونے سے پیٹرولیم اور دوسری درآمدات کم ہونے کی وجہ سے درآمدی بل بھی 18.2% کم ہو گیا۔ جولائی سے جون کے اختتام تک حکومت کو اشیاء اور سروسز کی برآمدات سے مجموعی طور پر 27.95 کروڑ 40 لاکھ ڈالر حاصل ہوئے۔ ملک میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 2250 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ امریکی ڈالر 40 پیسے کمی کے بعد 167 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا فی اونس 12 امریکی ڈالر مہنگا ہوا،
جس کے بعد عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت 1825 امریکی ڈالر ہو گئی۔ ادھر بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا مہنگا ہونے کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 2250 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 1,13,500 روپے ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 1 امریکی ڈالر کی قدر میں 40 پیسے کمی کے بعد 168 روپے 30 پیسے سے 167 روپے 90 پیسے پر آ گیا ہے۔ رواں سال کے آغاز سے ڈالر کی قدر میں 8.5% اضافہ ہوا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ بے لگام ڈالر سے بیرونی قرضوں میں رواں سال کے آغاز سے 1000 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کمزور روپیہ درآمدی اشیاء کی لاگت بڑھا رہا ہے، جو مہنگائی کا بھی جواز بن رہا ہے۔ مالی سال 2020 کے 11 ماہ میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی ترقی میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری دستاویز کے مطابق جولائی سے مئی بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 10.32% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کامران چودھری رپورٹ کریں گے۔ مالی سال 2020 کے 11 ماہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے لیے اچھے ثابت نہ ہو سکے۔ جولائی تا مئی LSMI کی پیداوار میں 10.32% کمی ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی جانب سے بڑی صنعتوں کی پیداوار کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ دستاویز کے مطابق سالانہ بنیاد پر مئی 2020 میں LSMI کی پیداوار میں 24.80% کی کمی ہوئی ہے۔ مئی میں سالانہ بنیاد پر ہی الیکٹرانکس مصنوعات کی پیداوار میں بھی 81.60% کی بڑی کمی ہوئی۔ شماریات بیورو کی جانب سے جاری دستاویز کے مطابق اسی عرصے میں لکڑی کی مصنوعات کی پیداوار بھی 99.57% تک گر گئی۔ رپورٹ کے مطابق مئی میں سالانہ بنیاد پر ٹیکسٹائل سیکٹر کی پیداوار میں 30.45% تک کمی واقع ہوئی، جبکہ مئی 2020 میں مئی 2019 کی نسبت آٹو موبائل کی پیداوار میں 79.02% کمی ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق مئی میں سالانہ بنیاد پر انجینئرنگ مصنوعات کی پیداوار میں 66.35% تک، جبکہ جولائی تمئی آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار میں 44.79% تک کمی ہو گئی۔ دستاویز کے مطابق 10 ماہ میں آئرن سٹیل سیکٹر کی پیداوار 17.02% تک گر گئی۔ اسی طرح سے جولائی تمئی الیکٹرانکس مصنوعات کی پیداوار میں 25.63% تک کمی ہوئی۔ شماریات بیورو کے مطابق جولائی تا مئی میں ہی ادویات سازی کے شعبے کی پیداوار 4.39% تک گر گئی ہیں۔ دستاویز کے مطابق جولائی تا مئی پیٹرولیم سیکٹر کی پیداوار میں بھی 20.87%، جبکہ اسی عرصہ میں مشروبات کے شعبہ کی پیداوار میں 3.76% تک کمی ہوئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا مئی فرٹیلائزر سیکٹر کی پیداوار میں 5.64% اضافہ بھی ہوا ہے۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ یورپی یونین پاکستان کو 3.6 ارب روپے گرانٹ مہیا کرے گا۔ گرانٹ رول آف لا کی بہتری کے لیے بروئے کار لائی جائے گی۔ پروگرام کا دائرہ کار خیبر پختونخوا، انضمام شدہ فاٹا کے علاقوں اور بلوچستان پر ہوگا۔ یورپی یونین اور وزارت اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق یورپی یونین پاکستان کے صوبہ بلوچستان، KPK اور فاٹا کے ضم شدہ علاقوں میں رول آف لا میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کو 3.6 ارب کی گرانٹ فراہم کرے گا۔ پروگرام اقوام متحدہ کے ادارے UNDP، UN وومن اور UNODC کے ذریعے سر انجام دیا جائے گا۔ جاری اعلامیہ کے مطابق ہیڈ آف یورپی یونین پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم پروگرام کی تیاری اور اس کی معاونت پر وزارت اقتصادی امور کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سیکریٹری امور اقتصادی ڈویژن کا کہنا تھا کہ پاکستان یورپی یونین کی جانب سے پاکستان میں جاری اقتصادی اور سماجی پروگرام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عوامی احتجاج رنگ لے آیا، وفاقی وزراء نے بھی ساتھ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے PTV فیس میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ اداروں میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں جس سے ادارے تباہ ہو گئے۔ کابینہ نے اثاثے ظاہر کرنے کا فیصلہ سراہا ہے۔ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکمرانوں کے اثاثے کتنے ہیں اور کہاں ہیں۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن، یہی پاکستان سٹیل مل، یہی PIA، یہ کیا تھی؟ کس نے اس کو تباہ کیا؟ یہ تو ایک ہماری اس کے عظمت کے نشان تھے۔ انہی لوگوں نے جو کہ آج آ کے جو ہے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ نیب زیادتی کر رہی ہے۔ بھئی نیب زیادتی تو آپ نے تو اسی نیب کو آپ نے استعمال کیا، آپ نے استعمال کیا اس کو سیاسی اصول کے لیے۔ آپ ہی تھے جس نے اس کی قانون میں تبدیلی ہونے میں رکاوٹ ڈلے۔ پیپلز پارٹی آپ پیپلز پارٹی کو راستہ دیتے رہے۔ کدھر ہیں وہ؟ آپ بتائیں نا کہ یہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کدھر سے آ گئے؟
یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ نے سر محل یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ $65 ملین تھے، یہ کیا ہوئے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی غلط پروسیکیوشن، بری پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ عدالت سے بری ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرشتہ ہو گئے ہیں؟ کون جانتی ہے کہ آپ کیا ہیں، کیسے بن گئے ہیں؟ آپ اور میں، ہم ساری عمر کام کرتے رہیں گے، ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جائیدادیں ہم بنائیں گے؟ جبکہ دوسری جانب نون لیگ رہنما اور رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ انہیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا گیا، آزاد عدلیہ کے لیے جیل کاٹی، انصاف میں تاخیر ہوئی، پاکستان بنانے والوں کی اولاد سے مسلسل بدسلوکی ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ منتخب وزیر اعظم کو ملک سے نکالا گیا، انصاف کے تحت فیصلے ہوں تو پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ، یہ تاریخ ساز فیصلہ، اس کے 3 حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ، اس کا تعلق تو میرے اور سلمان رفیق صاحب کے مقدمے سے ہے، جس کے بارے میں یہی جملہ بہت کافی ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نان انصافی پہ مبنی ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے دوسرے 2 حصے بہت اہم ہیں۔ ایک حصے کا تعلق احتساب کے ادارے نیب کی کارکردگی اور اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ پاکستان کی بدقسمت سیاسی تاریخ ہے، جس کا صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ اس ملک میں ریاست نے مسلسل بدسلوکی کی ہے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، ہر دور میں ہم نے آمریتوں کو فیس کیا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمیں من حیث الجماعت، ہمیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ لیگی رہنماؤں نے خواجہ برادران کے خلاف پیراگون سٹی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے نے احتساب کا کھوکھلا پن عوام کے سامنے رکھ دیا۔ ملک میں احتساب کے نام پر تماشا لگا ہوا ہے، کیسز کا مقصد ہراساں کرنا اور جیلوں میں ڈالنا ہے۔ حکومت پاکستان کو جمہوری نہیں، بھینٹا کریسی بنانا چاہتی ہے۔ آنے والا وقت جو ہے اس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور قانون اور اداروں کو حکمران جب اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو کسی نہ کسی دن انصاف کا، جس طرح کل بول بالا ہوا ہے، انصاف کا بول بالا ضرور ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ جو سعد رفیق صاحب کے کیس میں آیا، میں سمجھتا ہوں تاریخی حیثیت اس حوالے سے رکھتا ہے کہ اس نے یہ جو تماشا ملک میں لگا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کا کھوکھلا پن پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے تھے۔ آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ باتیں لکھ دی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس موقف کی تائید کر دی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 2 سال سے دہرا رہی ہے کہ نیب کے ذریعے اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیب کے ذریعے اس ملک میں سیاسی حقیقتیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پاک لینڈ ریفرنس کا ٹرائل روکنے کے لیے احتساب عدالت میں نئی درخواست دائر کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے پاک لینڈ ریفرنس کا ٹرائل روکنے کے لیے احتساب عدالت میں ایک مرتبہ پھر نئی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پہلے اس قانونی نکتے پر فیصلہ کیا جائے کہ یہ ریفرنس عدالتی دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں۔ آصف زرداری کی جانب سے نئی درخواست پر نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے اعتراض اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی نوعیت کی ایک درخواست تو پہلے بھی دائر ہے، نئی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ پہلی درخواست میں جو باتیں کہی گئیں دوسری درخواست میں بھی وہی بیان کی گئیں۔ ان کو رات کو خواب آ جاتا ہے کہ صبح نئی درخواست دائر کرنی ہے۔
فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے بعد ریفرنس خارج کرنے کی درخواست دائر نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ عدالت سے استدعا کی کہ درخواست بھاری جرمانے کے ساتھ مسترد کی جائے۔ نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ریفرنس خارج کرنے کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے، احتساب عدالت کے پاس نہیں۔ آصف زرداری کی نئی درخواستوں کا مقصد تاخیری حربے اپنانا ہے۔ نئے پروسیکیوٹر کے اعتراض پر آصف زرداری کے وکلاء اور نئے پروسیکیوٹرز کے درمیان شدید گرما گرمی ہوئی، جس پر احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وکلاء کو تنبیہ کی۔ جج اعظم خان نے کہا کہ آپ کیوں شور کر رہے ہیں، یہاں کسی کو سیاست نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے فاروق ایچ نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فاروق نائک صاحب، آپ نے دلائل مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، آپ اپنی پہلی درخواست پر دلائل دیں، عدالتی دائرہ اختیار پر اس کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا۔ متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ حکومت انہیں بازیاب کرانے کی پوری کوشش کرے گی۔ مجھے یہ خبر ملی، میں نے اسی وقت جو انٹیریئر منسٹر ہیں اعجاز شاہ صاحب، ان کو میں نے فون کیا، وہ راستے میں تھے، ان کے بھائی میرا خیال ہے کہ کافی سیریس کنڈیشن میں ہیں، تو وہ اسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں، مجھے اس کی پوری تفصیلات کا بھی علم نہیں ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج جلد ہی جلد کم از کم ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے کہ ان کو وہ کیا جائے، ریکور کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے اور حکومت اپنا فرض پوری طرح سے ادا کرے گی۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب بات کریں گے کراچی کے موسم کی اور حالیہ بارشوں کی۔ تو کراچی میں ہونے والی بارش شہریوں کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن گئی۔ ہلکی بارش ہوتے ہی شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین۔ کراچی میں بارش کی پہلی بوند پڑتے ہی جہاں کے الیکٹرک کی نااہلی سامنے آتی ہے، وہیں بلدیاتی اداروں کی ناقص کارکردگی بھی لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ شہر میں صبح سویرے ہونے والی ہلکی بارش کے بعد نیو ٹاؤن تھانے کے سامنے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہری کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو انہیں بہت خوشی ملتی ہے، لیکن یہ خوشی سڑکوں پر آنے کے بعد پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس دن فیملی کو ساتھ لے کے گھوما تھا، ایک بچی فرنگی سے نارتھ نازناباد جانے میں مجھے 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے پیدل۔ بہت پریشانی ہو رہی ہے یہاں پہ آنے جانے میں، ہر جگہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے پورا کراچی سمجھو ڈوب جاتا ہے۔ کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، کوئی صفائی وفائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نالوں کی صفائی کچھ بھی نہیں ہے سر۔ لوگوں نے KMC اور واٹر بورڈ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت میں بیٹھے لوگ صرف سیاسی پوائنٹس اسکورنگ میں مصروف ہیں، نہ انہیں شہر کی فکر ہے اور نہ ہی عوام کی۔ بہت مشکلات ہے، جگہ جگہ پہ کھڈے ہیں، نالے اوپر آگے پانی سارا بھرا ہوا ہے۔ آنے جانے والوں کو پریشانی ہے، عوام کو پریشانی ہے، لیکن حکومت اس بارے میں کچھ نہیں سوچتی۔ شہر کی صرف یہی سڑک نہیں بلکہ دیگر سڑکیں بھی تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ شہر میں ہونے والی ہلکی بارش نے بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ شہری انتظامیہ کی نااہلی اور غیر سنجیدگی کا خمیازہ اب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین اصغر حسین کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔ اسلام آباد کے ترامڑی چوک میں قائم مویشی منڈی میں SOPs کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال فراموش کر دیا گیا۔ بچے اور بزرگ بھی مویشی منڈی میں موجود رہتے ہیں۔ سیرش خان رپورٹ کریں گی۔ اسلام آباد کے ترامڑی چوک میں مویشی منڈی تو سج گئی، لیکن SOPs ہوا میں اڑا دیے گئے۔ خریدار ہوں یا بیوپاری، مویشی منڈی میں اکثریت ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال فراموش کرتی دکھائی دیتی ہے۔ SOPs کے برخلاف بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد بھی مویشی منڈی میں نظر آتی ہے، جبکہ ماسک کا استعمال کرنے والے بھی گنتی کے چند افراد ہی ہیں۔ جڑا حکومت کی طرف اور ڈاکٹر صاحبان کی طرف آرڈر آ اس میں پر پوری زور اور محنت نامبر کرنا چاہیے۔ ایک صرف کرونا نہیں بلکہ بہت ساری بیماریاں نہ فائدہ ہوتا۔ سینیٹائزر کا حکم دیا جا رہا ہے اور ماسک کا کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں تاکہ اپنی زندگی بھی محفوظ ہو اور دوسروں کی زندگی بھی محفوظ ہو۔ کرونا وغیرہ کا کافی معاملات چل رہے ہیں، تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، ماسک یوز کر رہے ہیں۔ جتنی آپ خود احتیاط کریں گے اتنی جانور بھی احتیاط میں رہیں گے، صحت میں رہیں گے، اور آپ کو ان کا خیال خود بھی رکھنا ہے اور اپنا آپ کو بھی خیال رکھنا ہے۔
शहरी कहते हैं कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए मवेशी मंडियों में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। इस्लामाबाद के तरामडी चौक में लगाई गई मवेशी मंडी में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। यहाँ पर आने जाने वालों का कहना है कि इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि कोरोना वायरस के खतरात से बचा जा सके। कैमरामैन अरशद हुसैन सती के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब रुख करेंगे कराची का। तो कराची में ईद करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने और गोश्त बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली छुरियां, बुगदे और दूसरे औजार बनाने और इनकी धार बनाने का काम भी उरूज पर पहुंच गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद कुर्बान की तैयारियां जारी हैं। जानवरों की खरीदारी के साथ साथ दूसरी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई। ईद उल जुहा के करीब आते ही शहर की मार्केटों में मुख्तलिफ इक़साम की छुरियां, चाकू, बुगदा तेज करने, कुर्बानी के औजारों की तैयारी और मुरम्मत करने वालों का काम भी बढ़ गया। ईद कुर्बा पे जानवरों को हलाल करने के औजारों के अलावा अंगेठी और दूसरी अशिया भी तैयार की जा रही है। चाकू, छुरी बनाने वालों का कहना है कि उनके कारोबार में तेजी जरूर आई है, लेकिन कोरोना वायरस के बाइस गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल कारोबार खासा कम है। अब तो बिल्कुल ही हमारा कारोबार डूबा हुआ है, बिल्कुल कारोबार है ही नहीं। ये 3 महीने से जो है ना, 4 महीने से बेकार हो गए हम, और अभी भी बेकार हैं। सीजन भी नहीं चल रहा है, सीजन भी बिल्कुल रुपए में 4 आने चल रहा है, समझ लो। माल लेके रखा हुआ है, माल की रकम पूरी नहीं हो रही। तो कुर्बानी करते हैं वो तो छुरियाँ और वो जो बुगदा होता है वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं। छोटी बड़ी छुरियाँ छोटे जानवर के हिसाब से, बड़े जानवर के हिसाब से। और जो घर वाले हैं वो टिक्का बोटी के लिए अंगीठियाँ लेते हैं। दुकानदारों का कहना था कि छुरियों और दूसरे औजारों की खरीदारी के लिए अभी तक का दुक्का शहरी ही मार्केट का रुख कर रहे हैं। लोगों की खरीदारी की कुव्वत जो है ना कम है, तो माल महंगा है, इस वजह से ना खरीदारी जो है नहीं इतना। हर आदमी परेशान है, तो लॉकडाउन की वजह से ना महंगाई इतनी है, फिर आदमी जो है ना 10 दफा सोचेगा तो 1 दफा लेगा। इस टाइम पिछले साल तो बहुत उरूज पे था, इस साल तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा। ये लॉकडाउन की वजह से कोई भी नहीं निकल रहा बाहर, बिल्कुल रुपए में 4 ने कारोबार है। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले औजार दुकानों में सजे जरूर दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कारोबार लॉकडाउन के बाइस कम होता दिखाई देगा। और अब बात करें खेल के मैदान से। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बाद बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। नई आलमी रैंकिंग के मुताबिक बल्लेबाजों की फहरिस्त में भी बेन स्टोक्स तरक्की पाते हुए तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। दर्जा बंदी की लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ पहले और भारत के विराट कोहली दूसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तानी T20 और वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम का इस फहरिस्त में 6ठा नंबर है। वेस्ट इंडीज के जैसन होल्डर एक दर्जे तनजली के बाद दूसरी पोजीशन पर चले गए हैं। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका के नील वैगनर का दूसरा नंबर है। जैसन होल्डर की तीसरी पोजीशन है। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। 10 बेहतरीन ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी कोई पाकिस्तानी जगह नहीं बना सका। ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में अब पहले नंबर पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं। वो फ्लिंटॉफ के बाद पहले इंग्लिश क्रिकेटर हैं जो ये एजाज पाने में कामयाब हुए। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर जैसन होल्डर मौजूद है, तीसरे नंबर पर रविंदर जडेजा और चौथे पर मिचेल स्टार्क मौजूद हैं। जबकि इंग्लिश फुटबॉल लीग के अहम मैच में वुल्व्स और क्रिस्टल पैलेस की टीमें मद्दे मुकाबला हैं। वुल्व्स ने बासानी फिलहाल कितना ही कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।